شہادت حق کی عظمت، لا الہ الا اللہ کا احترام اور صحابی کی آزمائش۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نافع بن ازرق اور اس کے ساتھی آئے، انہوں نے کہا، عمران آپ ہلاک ہو گئے؟ انہوں نے فرمایا، میں ہلاک نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ ضرور تباہ ہو گئے ہیں۔ عمران رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں کیسے ہلاک ہو گیا؟ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ ان سے جنگ کرو حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہے اور مکمل طور پر اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ انہوں نے فرمایا، ہم نے ان سے جنگ کی حتیٰ کہ انہیں ملک عرب سے نکال دیا اور اللہ کا دین مکمل طور پر غالب ہو گیا۔ اگر تم چاہو تو تمہیں ایک حدیث سناؤں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی۔ انہوں نے کہا، آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی؟ فرمایا، ہاں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا جب آپ نے یہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے جنگ کرنے کے لیے مسلمانوں کا یک لشکر روانہ فرمایا۔ جب ان مسلمانوں کا ان مشرکوں سے سامنا ہوا تو ان سے شدید جنگ ہوئی۔ آخر وہ لوگ مسلمانوں سے مغلوب ہو گئے۔ میرے رشتہ داروں میں سے ایک آدمی نے ایک مشرک پر نیزے سے حملہ کیا۔ جب وہ اس کے سر پر پہنچ گیا تو دشمن فوج کے اس شخص نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں مسلمان ہوں۔ یعنی کہ اس صحابی نے اس کے کلمہ شہادت پر یقین نہ کرتے ہوئے اسے نیزہ مار کر قتل کر دیا۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اللہ کے رسول، میں تباہ ہو گیا۔ آپ نے ایک بار یا دو بار فرمایا، تو نے کیا کیا ہے؟ اس نے جو کیا تھا بتا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تو نے اس کا پیٹ کیوں نہ چیر لیا کہ تجھے معلوم ہو جاتا کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ اس نے کہا، اللہ کے رسول، اگر میں اس کا پیٹ چیرتا تو کیا مجھے معلوم ہو جاتا کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، پھر تو نے نہ تو اس کی زبان کے الفاظ کو قبول کیا، نہ تو اس کے دل کی کیفیت سے واقف ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے، اس کا عذر قبول نہیں فرمایا۔ کچھ عرصہ بعد وہ فوت ہو گیا۔ ہم نے اسے دفن کیا۔ صبح ہوئی تو وہ زمین کی سطح پر تھا۔ لوگوں نے کہا، شاید کسی دشمن نے اسے قبر سے کھود نکالا ہے۔ پھر ہم نے اسے دفن کیا اور اپنے لڑکوں کو حکم دیا کہ اس کا پہرہ دیں۔ اس کے باوجود وہ اس کی لاش صبح کو قبر سے باہر یعنی کہ زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ ہم نے کہا، شاید لڑکوں کو اونگ آ گئی، ان کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر کسی نے میت نکال لی اور ہم نے پھر اسے دفنا دیا اور خود پہرہ دیا۔ اس کے باوجود صبح کو اس کی لاش قبر سے باہر زمین پر تھی، چنانچہ ہم نے اسے کسی گھاٹی میں پھینک دیا اور دفن نہ کیا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے ایک روایت اس طرح ہے، انہوں نے فرمایا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگی مہم پر روانہ فرمایا۔ ایک مسلمان نے ایک مشرک پر حملہ کیا اور آخر تک واقعہ بیان فرمایا۔ اس کے آخر میں یہ اضافہ ہے، اسے زمین نے باہر نکال دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تو انہوں نے فرمایا، زمین اس کو بھی قبول کر لیتی ہے جو اس سے زیادہ برا ہو، لیکن اللہ نے تمہیں یہ دکھانا چاہا کہ لا الہ الا اللہ کا احترام کتنا عظیم ہے اور اہمیت کا حامل ہے۔ ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا احترام کرنا چاہیے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3930 فتنوں سے متعلق احکام و مسائل، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ اگر آپ کو یہ حدیث پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی آنے والی حدیث تک کے لیے